بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت دماد رضی اللہ عنہ کا جو اسلام قبول کرنے کے چند واقعات، ان میں سے جو شروع میں یہ بتایا جاتا ہے، امام مسلم نے جو روایت کی ہے ان میں کہ دماد رضی اللہ عنہ جو کہ قبیلہ از شنو جو ہے اور اس کے نام سے ایک بستی سے تعلق رکھتے تھے، جب وہ مکہ آئے تو ان کی وضع قطع اور عادات سے جو ہے وہ واقف لوگ نہ تھے، یعنی مکے والے ان کو اتنا جانتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے مکے کے نچلے طبقے کے لوگوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک پاگل شخص ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سن کر جب انہوں نے دریافت کیا کہ یہ شخص کہاں ہے، پھر وہ بولے کہ خدا نے چاہا تو میرے ہاتھوں ان قریب اسے شفا حاصل ہو جائے گی، یعنی کہ حضور علیہ السلام کا یہ علاج کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بولے کہ انہیں بہت جلد صحت یاب کروں گا۔ دماد کی زبان سے حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے جو ہے یہ فرمایا کہ ان الحمد للہ نحمدہ و نستعین ونعوذ باللہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے ادا کیے۔ تو یہ سن کے جو دماد رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس ٹائم کو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو حیرت سے یہ بولے کہ باخدا میں نے کاہنوں اور جادوگروں کی باتیں تو سنی ہے لیکن ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنا جو ہاتھ ہے میری طرف بڑھائیے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بیعت کروں گا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دماد رضی اللہ عنہ سے بیعت لے کر انہیں ایک حلقہ اسلام میں قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا اور کہا، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک جماعت بھی بھیج دی۔ تو جب یہ لوگ شنو پہنچے، یعنی جو ایک علاقہ تھا وہاں پہ، تو انہوں نے ایک شخص سے جو کہ ان کی قوم سے واقف تھے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا اس قوم کی کوئی خاص بات نوٹ کی ہے؟ تو اس نے بولا کہ ہاں یہ لوگ جو ہے پاک صاف رہتے ہیں، یعنی اتشنو جو جگہ ہے۔ تو چنانچہ اس بستی میں، اور جب وہ قوم جہاں پہنچے اس قوم میں، تو جو کہ حضرت دماد رضی اللہ عنہ کی بستی تھی، تو اس طرح کے تفصیلی جو واقعات ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب ہے دلال النبوۃ الاسلام، ان میں اس طرح کے تفصیلیں بیان کی ہے، جو کہ اوائل مسلمان ہوئے، شروع میں جو مسلمان ہوئے تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 سال بعد اگرچہ اسلام کھل کے اسلام کا اظہار کرنے کا جب حکم دیا، لیکن پھر بھی مسلمان مشرکین کی طرف سے اذیتوں کے خوف سے مسلمان جو ہے وہ پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں جا کے وہ چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ سب کے سامنے نماز پڑھا کریں، یعنی 3 سال کے بعد۔ اور ساتھ یہ حکم دیا کہ جو کافر جو اذیتیں دیتے ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ صبر کیا کریں۔ جو لوگ پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی مسلمان، ان میں سعد ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو ایسے ہی ایک موقع پہ جب کچھ مشرک وہاں نکلے تو مسلمانوں پہ جو ہے وہ نعوذ باللہ گالیاں دی، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا اور کچھ مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا۔ اسی موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان مشرکوں میں سے جو کہ اونٹ کی طرح ایک لحیم شہیم جو تھا، اس کی داڑھی پکڑ کر اس کو جو ہے بچھاڑا، اتنا مارا کہ وہ بھی مر گیا۔ تو دیکھا جائے تو اسلام کے شروع ہونے کے بعد جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں یہ پہلا قتل ہونے والا انسان تھا۔ تو یہ کچھ واقعہ جو ان کی حضرت دماد رضی اللہ عنہ کی لائف کے بارے میں کہ وہ کیسے اسلام لائے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا تو لائک کریں، اور کوئی کمنٹ ہے تو ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے نیکسٹ کلپ تک کے لیے اللہ حافظ۔